میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ یہ ساغر صدیقی تھے جن کی شاعری نے ایک نسل کو متاثر کیا۔ تقسیم ہند کے بعد ساغر صدیقی لاہور آ گئے اور پھر ہمیشہ اسی شہر میں رہے۔ لاہور آ کر آپ نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھنے کے مقابلے میں بھی شرکت کی۔ جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ یہ شعر صدر ایوب خان کے ہندوستان کے دورے کے دوران کسی ایک صحافی نے صدر صاحب کو سنایا اور ان سے استفسار کیا کہ آپ کے ملک کا ایک شاعر آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے، اور پھر صدر صاحب نے ان کے لیے بلاوا بھیجا۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ مغرب سے کچھ بعد کا وقت تھا۔ داتا دربار چوک کے پاس ایک مفلوج الحال شخص سر جھکائے بیٹھا تھا جو حلیے سے دیوانہ یا نشئی معلوم ہوتا تھا۔ پاس سے گزرنے والی ٹریفک اور دنیا داری کے معاملات سے بے خبر اور بے سدھ اس شخص کے ارد گرد کئی کاغذات بکھرے پڑے تھے۔ اس کے لمبے بالوں نے چہرے کو کافی حد تک چھپا رکھا تھا۔ پاس سے اس کے جاننے والے دو افراد گزرے۔ انہیں شک ہوا کہ یہ ان کا ایک پرانا دوست ہے۔ وہ پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ کیوں اپنی یہ حالت بنا رکھی ہے، کیوں اتنی پیتے ہو کہ دنیا سے لا تعلق ہو جاتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے کندھے دبانا شروع کر دیے اور محبت و عقیدت کے لہجے میں اپنا سوال دہرایا کہ کیوں اتنی پیتے ہیں آپ؟ اس شخص نے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ چہرہ اٹھایا اور بولا، میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا، غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا۔ اتنی دقیق شے کوئی کیسے سمجھ سکے، یزداں کے واقعات سے گھبرا کے پی گیا۔ چھلکے ہوئے تھے جام، پریشان تھی زلف یار، کچھ ایسے حادثات سے گھبرا کے پی گیا۔ میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں حضور، میں آج اپنی ذات سے گھبرا کے پی گیا۔ دنیا حادثات ہے ایک دردناک گیت، دنیا حادثات سے گھبرا کے پی گیا۔ کانٹے تو خیر کانٹے ہیں، ان سے گلا ہے کیا، پھولوں کی واردات سے گھبرا کے پی گیا۔ ساغر وہ کہہ رہے تھے کہ پی لیجئے حضور، ان کی گزارشات سے گھبرا کے پی گیا۔ یہ ساغر صدیقی تھے جن کی شاعری نے ایک نسل کو متاثر کیا۔ ساغر صدیقی 1928 میں امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندانی نام محمد اختر تھا۔ ساغر کے گھر میں بدترین غربت تھی اور اس غربت میں اسکول یا مدرسے جانے کا کوئی امکان نہ تھا۔ محلے کے ایک بزرگ حبیب حسن کے پاس ساغر آنے جانے لگے۔ انہوں نے ساغر کو ابتدائی تعلیم دی۔ ساغر کا دل امبالہ کی اسرت و تنگ دستی سے اچاٹ ہو گیا تو وہ 13-14 برس کی عمر میں امرتسر آ گئے۔ یہاں ساغر نے لکڑی کی کنگھیاں بنانے والی ایک دکان پر ملازمت کر لی اور کنگھیاں بنانے کا فن بھی سیکھ لیا۔ اس دوران شعر گوئی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ شروع میں قلمی نام ناصر حجازی تھا، لیکن جلد ہی بدل کر ساغر صدیقی رکھ لیا۔ ساغر اپنے اشعار بے تکلف دوستوں کو سنانے لگے۔ 1944 میں امرتسر میں ایک آل انڈیا مشاعرہ منعقد ہوا جس میں شرکت کے لیے لاہور کے بعض شاعر بھی مدعو تھے۔ ان میں ایک صاحب کو معلوم ہوا کہ ایک لڑکا ساغر صدیقی بھی شعر کہتا ہے۔ انہوں نے منتظمین سے کہہ کے اسے مشاعرے میں شعر کہنے کا موقع دیا۔ ساغر کی آواز میں بلا کا سوز تھا، ترنم کی روانی تھی، جس سے انہوں نے اس مشاعرے میں سب کا دل جیت لیا۔ اس مشاعرے نے انہیں شہرت کی بلندی تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد ساغر لاہور و امرتسر کے مشاعروں میں بلائے جانے لگے۔ شاعری ساغر کے لیے وجہ شہرت کے ساتھ ساتھ وسیلہ روزگار بھی بن گئی اور یوں نوجوان شاعر نے کنگھیوں کا کام چھوڑ دیا
تقسیم ہند کے بعد ساغر امرتسر سے لاہور چلے گئے۔ ساغر نے اصلاح کے لیے لطیف انور گرداسپوری کی طرف رجوع کیا اور ان سے بہت فیض پایا۔ 1947 سے لے کر 1952 کا زمانہ ساغر کے لیے سنہرا دور ثابت ہوا۔ اسی عرصے میں کئی روزناموں، ماہوار ادبی جریدوں اور ہفتہ وار رسالوں میں ساغر کا کلام بڑے نمایاں انداز میں شائع ہوتا رہا۔ فلمی دنیا نے ساغر کی مقبولیت دیکھی تو کئی فلم پروڈیوسروں نے ان سے گیت لکھنے کی فرمائش کی اور انہیں معقول معاوضہ دینے کی یقین دہانی کرائی۔ پھر انہوں نے فلمی گیت لکھے جو بہت معروف ہوئے، جیسا کہ مہدی حسن کا گایا ہوا گیت چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، ذرا نقاب اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ اپنی وفات سے 20 سال پہلے تک ساغر ایک صحت مند نوجوان تھے جن کی زندگی میں جواں خون رقص کرتا تھا۔ ان کے چہرے پر تازگی، آنکھوں میں نور اور آواز میں سر تھا۔ وہ ہر ادبی محفل کی جان سمجھے جاتے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے خود کو ایسا روگ لگا لیا کہ صحت اور جوانی برباد ہو کر رہ گئی۔ وہ خود کہتے ہیں، غم فروزہ ہو گئے ہیں ہر خوشی لٹنے کے بعد، کتنی دلکش ہو گئی ہے زندگی لٹنے کے بعد۔ ساغر صدیقی کے ایک دوست سید سلیم یزدانی نے ساغر سے بہت مشکل سے اس کی ابتدائی زندگی کے متعلق کچھ معلومات حاصل کی تھیں۔ محمد عبداللہ قریشی مدیر ادبی دنیا نے ساغر کے آخری مجموعہ کلام مقتل گل میں یزدانی صاحب سے ساغر کی مختصر آپ بیتی کو لے کر اسے کتاب میں شائع کر دیا۔ ساغر نے یزدانی صاحب کے سوالوں کے جواب میں اپنی سرگزشت کچھ یوں بیان کی۔ میری زندگی زندہ کی ایک کڑی ہے۔ 1928 کے کسی ماہ میں پیدا ہوا، گھٹنوں کے بل چلنے کا زمانہ سہارنپور اور امبالہ میں گزارا۔ امبالہ اردو اور پنجابی بولنے والے علاقے کا سنگم ہے۔ ماں کی مامتا، باپ کی شفقت، کہاں اور کیسے پیدا ہوا ہوں، یہ میرے لیے کسی مقدس سرائے کے غلیظ باڑے میں کے سوا کچھ نہیں۔ یہ علی بابا کے 40 چوروں کی پراسرار غار کی کہانی ہے۔ میں نے دنیا میں خداوند رحیم و کریم سے بہن بھائی کا عطیہ بھی نہیں پایا۔ یہ معلوم نہیں خدا کو اس تنہائی سے یگانہ بنانا مقصود تھا یا بیگانہ۔ بہرحال شاید میری تسکین قلبی کے لیے کسی کا نام بھائی رکھ دیا ہو۔ اسی طرح ایک وجود کا تذکرہ میرے بارے میں لکھنے والوں نے کیا ہے جو سراسر غلط ہے۔ دنیا کی 6 سمتوں پر نظر رکھنے والے صاحب فراست لاہور کی سڑکوں پر مجھے جب چاہیں ٹوٹا ہوا بازو کالی کملی میں چھپائے احساس کے الٹے پاؤں سے چلتا پھرتا دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی بہن ہوتا تو شاید یہ حال نہ ہوتا۔ میں نے لوگوں سے اپنا نام محمد اختر سنا ہے، البتہ ایک پرشکوہ ماضی کی سرسراہٹ میں نے اپنے پاؤں کے نیچے محسوس کی ہے۔ 1936 میں جب ذرا سوجھ بوجھ کا زمانہ آیا تو ایک ویران مکان کی افسردہ دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے لکڑی کے پرانے صندوق میں دیمک چاٹتی ہوئی کتابیں دیکھیں۔ شاید ان کے پڑھنے والے 1857 کی گھٹاؤں میں ڈوب چکے تھے۔ ہاں، رات کی تاریکی میں روشنی پھیلانے کی جستجو کرتا ہوں۔ ایک دنیا میرے مشاہدے کی پہلی چیز تھی۔ اس گھر میں مجھ سے پہلے حاجی محمد حنیف اور خواجہ محمد حسین نام کے 2 بزرگ آباد تھے۔ یہ کتابیں شاید انہی کی تھیں۔ یہ بزرگ امبالہ شہر کی سماجی زندگی میں اچھی خاصی شہرت کے حامل تھے اور ان کی پکی اور بیل بوٹوں والی قبر کا کوئی پتھر شاید آج بھی وہاں کے قبرستان کے کسی کونے میں موجود ہو۔ میں نے اردو اپنے گھر میں پڑھی۔ ایک 40-50 سالہ بزرگ جن کا نام حبیب حسن تھا، بچوں کو تربیت و تعلیم کا بہت ذوق رکھتے تھے۔ یہی مجھ میں شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ میری عمر 7 یا 8 سال کی ہوگی کہ میں اردو میں اتنی مہارت حاصل کر چکا تھا کہ اکثر خط لکھوانے والے اپنی گزارشات کو میرے انداز بیان میں سن کر داد و تحسین سے نوازتے تھے۔ میں نے بچپن کا دور بھی غربت میں صبر و شکر سے گزارا۔ جو کچھ ملتا اس پر بخوشی قناعت کرتا۔ اس وقت کے تمام اردو روزناموں، زمیندار، احسان، انقلاب کا مطالعہ میرا شاغل تھا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی میں نے آج تک اردو کا کوئی لفظ غلط پڑھا یا لکھا ہو۔ میں نے شروع میں ناصر حجازی تخلص رکھا۔ تقریباً 2 ماہ بعد مجھے یہ تخلص واضح دکھائی نہ دیا۔ تب میں نے اپنا تخلص ساغر صدیقی پسند کیا۔
جو اب تک موجود ہے۔ 10-12 برس کی عمر میں اپنے استاد حبیب حسن کے ساتھ امرتسر میں رہا کرتا تھا۔ میں چھوٹی عمر میں بھی 20-22 سال کا سنجیدہ نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ میری عمر 16 سال کی تھی جب 1944 میں امرتسر کی جامعہ السنا شرقیہ ہال بازار میں، جو کہ علوم شرقیہ کی بہترین درسگاہ تھی اور وہاں ماہانہ مشاعرے ہوتے تھے، ان میں شرکت کرنا میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات تھی۔ 1944 میں اردو مجلس کے نام سے ڈاکٹر تاثیر مرحوم اور شمس العلماء تاجور نجیب آبادی کے زیر سایہ ایک بزم قائم ہوئی۔ اردو زبان کی ترویج و ترقی اس کے اغراض و مقاصد تھے۔ اس کے مشاعروں میں بھی باقاعدہ شریک ہوتا رہا ہوں۔ امرتسر میں عرشی امرتسری، شمس مینائی مرحوم، فروخ امرتسری، مرزا بیضا خان، مروی ایرانی، عیسیٰ امرتسری، ان لوگوں نے میری صلاحیتوں اور خوبیوں کو بہت سراہا۔ 1945 میں ولی صابر رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور کلیر کے عرس میں شرکت کی۔ کلیر میں عرس مبارک کے موقع پر تقسیم ہند سے پہلے ہندوستان کے تمام اہل فن اکٹھے ہوتے تھے۔ عرس کے آخری ایام میں کاشانہ احباب سہارنپور ایک بزم شعر و سخن منعقد کیا کرتے تھے، جس میں چیدہ شعراء کرام شامل ہوتے تھے۔ انور صابری نے اس محفل میں میرا تعارف کروا دیا۔ میں نے ان کو کلام سنایا، تحسین کے پھول سمیٹے اور مرقد غالب کی زیارت کی۔ امرتسر میں دوسری جنگ عظیم کے باغی آزادی فوج کے 3 جرنیلوں کے استقبال کے لیے جلیانوالہ باغ میں تقریباً 30-40 ہزار کے مجمع میں نے زندگی میں پہلی بار سٹیج پر آ کر نظمیں پڑھیں۔ اس جلسے میں پڑھی جانے والی نظم کا ایک شعر اور مصرع مجھے یاد ہے، جو یوں تھا: ہو جس کا رخ ہوائے غلامی پہ گامزن، اس کشتی حیات کے لنگر کو توڑ دو، تہذیب نو کے شیشہ و ساغر کو توڑ دو۔ امرتسر میں امین گیلانی پہلے ادبی دوست تھے۔ ساحر لدھیانوی، نریش کمار شاد، جن کا میں بے حد احترام کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں، میری یادداشت کا ابتدائیہ ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے جید علماء کے دست شفقت سے سرفراز ہوا۔ ساغر صدیقی پر اورینٹل کالج لاہور کے ایک طالب علم نے MA کا تحقیقی مقالہ بھی لکھا ہے۔ اس مقالے سے ساغر کے حالات زندگی کے متعلق بہت سی معلومات ملتی ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد ساغر صدیقی لاہور آ گئے اور پھر ہمیشہ اسی شہر میں رہے۔ لاہور آ کر آپ نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھنے کے مقابلے میں بھی شرکت کی، بلکہ ساغر کی خواہش تھی کہ یہ ترانہ فلمایا جائے اور سینما میں بھی دکھایا جائے۔ ساغر نے فدا شاہجہان پوری اور نعیم شاہ کے ساتھ مل کر یہ ترانہ لکھا اور اسے فلمایا بھی، اور ریجنٹ سینما میں یہ اسکرین پر دکھایا بھی گیا۔ ساغر نے فلم انقلاب کشمیر بھی بنائی۔ اس کے علاوہ ساغر 7 روزہ تصویر کے ایڈیٹر رہے اور پھر اس کے بند ہونے پر 7 روزہ فلمی اخبار کا ڈیکلیریشن منظور کروایا۔ اس کے فقط 3 شمارے ہی نکل سکے۔ پھر ساغر کے حالات آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ماہنامے کے دفتر میں بیٹھے تھے کہ انہیں سر اور جسم میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے ساتھ بیٹھے افراد کو اپنی جسمانی درد کا بتایا تو ان میں سے ایک نے انہیں مارفیا کا ٹیکہ لگا دیا۔ درد تو ٹھیک ہو گیا، مگر ساغر نشے کے عادی ہو گئے اور مستی و بےحالی کے عالم میں جہاں جگہ مل جاتی پڑے رہتے۔ مشق سخن تو جاری رہی، لیکن ساغر کا حلیہ، ان کی صحت بگڑتی چلی گئی اور وہ اپنی جسمانی صفائی اور ہر بات سے بے پرواہ فٹ پاتھ پر زندگی بسر کرنے لگے۔ اس زمانے میں بھی لوگ انہیں کچھ ہوش میں پاتے تو مشاعروں میں لے جاتے، جہاں ان کے کلام کو بڑی پذیرائی ملتی۔ انہیں اکثر داتا دربار کے اطراف اور احاطے میں دیکھا جانے لگا تھا اور وہیں قریب ہی فٹ پاتھ پر ان کے شب و روز بسر ہو رہے تھے۔ 1952 کے بعد ساغر کی صحت دن بدن خراب ہوتی گئی، لیکن ساغر غزل، نظم، قطع اور فلمی گیت ہر صنف سخن میں شاہکار تخلیق کرتے رہے۔ ان کی تصانیف میں غم بہار، شب آگہی، لوح جنوں، مقتل گل، کلیات ساغر شامل ہیں۔ جنوری 1974 میں وہ فالج میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی وجہ سے ان کا دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد منہ سے خون آنے لگا، جسم سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا۔ ساغر صدیقی کا آخری وقت داتا دربار کے سامنے پائلٹ ہوٹل کے فٹ پاتھ پر گزرا اور ان کی وفات 19 جولائی 1974 کی صبح کو اسی فٹ پاتھ پر ہوئی۔ انہیں میانی صاحب کے قبرستان میں آسودہ خاک کیا گیا۔ ہر سال ان کے مزار پر
عظیم الشان عرس منعقد کیا جاتا ہے جس میں ان کے پرستار اور عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شرکت کرتی ہے۔ ان کا کام ترنم اور میوزک کے ساتھ بھی سنایا جاتا ہے۔ ساغر صدیقی کے بقول ساز خاموش ہیں، نغمات نے دم توڑ دیا، ہر مسرت غم دیروز کا عنوان بنی، وقت کی گود میں لمحات نے دم توڑ دیا، ان گنت محفلیں محروم چراغاں ہیں ابھی، کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا، آج پھر بجھ گئے جل جل کے امیدوں کے چراغ، آج پھر تاروں بھری رات نے دم توڑ دیا، جن سے افسانہ ہستی میں تسلسل تھا کبھی، ان محبت کی روایات نے دم توڑ دیا، جھلملاتے ہوئے اشکوں کی لڑی ٹوٹ گئی، جگمگاتی ہوئی برسات نے دم توڑ دیا، ہائے آداب محبت کے تقاضے ساغر، لب ہلے اور شکایات نے دم توڑ دیا۔ عبداللہ قریشی نے بھی اس کی گواہی دی کہ لوگوں نے ساغر کا کلام چوری کیا۔ وہ کہتے ہیں فلمی دنیا کے لوگ اسے گھیر گھار کر لے جاتے اور اس کے ذہین دماغ کا رس گیتوں کی صورت میں نچوڑ لیتے ہیں۔ وہ خود اتنا بے پرواہ ہے کہ کوئی چیز سنبھال کر نہیں رکھتا۔ ساغر نے بہت سی نعتیں بھی لکھی جو ریڈیو پر نشر ہوئیں۔ ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد لکھتے ہیں کہ ساغر نے جب ایک مشاعرے میں اپنی غزل پڑھی تو جگر صاحب نے یہ کہہ کر اپنی غزل پھاڑ دی کہ حاصل مشاعرہ غزل تو ساغر نے سنا دی ہے۔ اس غزل کا ایک معروف شعر ہے، ایک وعدہ ہے کسی کا جو وفا ہوتا نہیں، ایک وعدہ ہے کسی کا جو وفا ہوتا نہیں، ورنہ ان تاروں بھری راتوں میں کیا ہوتا نہیں۔ ایک قصہ جنرل ایوب خان کے حوالے سے بھی مشہور ہے کہ جنرل ایوب بھارت کے ایک مشاعرے میں مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے ایک شاعر کی نظم سن کر اسے داد دی تو اس نے کہا کہ جناب یہ نظم میری نہیں ہے بلکہ آپ کے ملک پاکستان کے شاعر ساغر صدیقی کی ہے۔ جنرل صاحب بہت حیران ہوئے اور واپس آ کر ساغر صدیقی کو بلوا لیا۔ پولیس کا ایک اہلکار انہیں ڈھونڈتا ہوا داتا دربار کے پاس پہنچا اور ساغر کے گھر کا پتہ معلوم کرنا چاہا۔ لوگ ہنس پڑے اور کہا کہ وہ دیکھو سامنے میلے کچیلے کپڑوں میں پڑا ہے ساغر صدیقی۔ پولیس اہلکار نے ساغر کو صدر مملکت کے بلاوے کا بتایا تو ساغر نے جانے سے انکار کر دیا اور سگریٹ کی ایک خالی ڈبیا کو پھاڑ کر اس کے سفید رنگ والی اندرونی تہہ پر لکھا، ہم سمجھتے ہیں ذوق سلطانی یہ کھلونوں سے بہل جاتا ہے، اور پولیس افسر سے کہا یہ صدر صاحب کو دے دینا، وہ سمجھ جائیں گے۔ یہی قصہ کچھ اس طرح سے بھی سنایا جاتا ہے کہ یہ شعر کہ جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ یہ شعر صدر ایوب خان کے ہندوستان کے دورے کے دوران کسی ایک صحافی نے صدر صاحب کو سنایا اور ان سے استفسار کیا کہ آپ کے ملک کا ایک شاعر آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے، اور پھر صدر صاحب نے ان کے لیے بلاوا بھیجا۔ خیر، ساغر کے حوالے سے یہ قصہ تقریباً ہر جگہ درج تو ملتا ہے، لیکن محققین کے نزدیک اس واقعے کی صحت مشکوک ہے۔ ساغر کی محبت کی کہانی بھی کچھ یوں ہے کہ ان کے والد نے یہ کہہ کر ساغر کی محبت کو ٹھکرا دیا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، کسی تندور والے کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ لڑکی والوں نے سنا تو غصے میں آ کر اس لڑکی کی شادی حافظ آباد کے گاؤں میں کر دی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ ساغر کی محبوبہ کو جب پتہ چلا کہ ساغر داتا دربار کے قریب رہ رہا ہے تو وہ اس کے پاس آ گئی اور کہا کہ میرے شوہر نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور تم سے محبت کی داستان سن کر مجھے طلاق دے دی ہے، اب تم چاہو تو مجھے ساتھ رکھ لو، ہم شادی کر لیتے ہیں۔ تو ساغر صدیقی بولے، بندہ پرور کوئی خیرات نہیں، بندہ پرور کوئی خیرات نہیں، ہم وفاؤں کا صلہ مانگتے ہیں۔ اس کی زندگی میں تو دنیا نے اس کا احساس نہیں کیا، مگر جو وقت گزرا ساغر صدیقی کی شہرت بڑھتی رہی۔ آج بھی اس کا کلام شاعری و ادب کے افق پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور میانی صاحب کے قبرستان نے کسی ماں کی طرح اس کے زخم خوردہ وجود کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ ساغر صدیقی کو کئی القابات ملے، کسی نے اس کو درویش شاعر کہا تو کسی نے اس کو درد کی بشارتوں کا شاعر قرار دیا، کوئی اس کو گواچا لال کہتا ہے تو کوئی ساغر کو سیاہ پوش، آوارہ جنوں یا زندگی کا عکاس شاعر قرار دیتا ہے۔ جبکہ مرزا ادیب کا کہنا ہے کہ ساغر ایک زندہ نام ہے، لیکن ساغر کو عموماً نقادوں نے قابل اعتماد نہیں سمجھا اور بہت کم لکھا۔
میں اس سب سے اب تک محروم ہوں۔ البتہ محترمہ فرخندہ لودھی نے ساغر کا مقام کچھ یوں بیان کیا ہے۔ وہ اپنی بے گور لاش اپنے کندھوں پر اٹھائے شہر کی گنجان سڑکوں پر پھرتا رہا، چوراہوں پر مجمع لگاتا رہا اور شعر و سخن کو پنجاب کی صوفیانہ روایت کے مطابق نبھاتا رہا۔ شاہ حسین، بلے شاہ، وارث شاہ اور میاں محمد بخش کے قلندرانہ مسلک کا پیروکار شاعر ساغر صدیقی انہی حال و موت سے ہمکنار ہوا جو ایسے بڑے شاعروں کا مقدر ہوتی ہے۔ ان شاعروں اور ساغر صدیقی میں صرف زبان کا فرق تھا، ورنہ وہ اسی روایت کو لے کر لاہور کے گلی کوچوں، فٹ پاتھوں پر ڈیرا لگاتا رہا جو پنجاب کے ان بڑے صوفی شعراء کی ریت تھی۔ میرا خیال ہے کہ ساغر کے فن پر اس سے جامع تبصرہ نہیں ہو سکتا۔ ساغر کی قبر پر کچھ عرصہ قبل حاضری دی۔ آج قبر کی حالت بہت بدل چکی ہے، اب تو یہاں میلہ بھی لگتا ہے۔ کیسا عجب ہے یہ سماج کہ اپنی زندگی میں سڑکوں پر ننگے پیر پھرنے والا یہ درویش جو اکثر خالی پیٹ سوتا تھا، آج اس کی قبر پر لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ نہ جانے اس کے مہربان دوست اس کی زندگی میں کہاں تھے، انہوں نے کیوں ساغر کو نشے سے نہ بچایا؟ شاید ساغر کی موت میں وہ بھی برابر کے شریک ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔